السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے افسانہ شانتی، پریم چند کا لکھا ہوا۔ امید ہے کہ آپ مجھے جانتے ہوں۔ میرا نام عابد سلمیٰ ہے، کالجیٹ ایجوکیشن، ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ تو ہم آج گنجین ادب یعنی جو 3rd سیمسٹر BA/BSc کی کتاب ہے، اسی کتاب میں شامل ایک افسانہ جو پریم چند کا لکھا ہوا ہے اور جس کا نام ہے شانتی، اس افسانے کو پڑھیں گے۔ اوکے، تو افسانہ نگار کا تعارف یہاں ضروری ہے کیونکہ جس افسانہ نگار نے افسانہ لکھا ہے ان کا نام ہے پریم چند۔ تو پریم چند کا اصل نام تھا دھنپت رائے۔ نواب رائے ان کا جو ہے چچا کا دیا ہوا نام تھا، جو انہوں نے اپنی قلمی نام کے طور پر بھی اسے استعمال کیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے کچھ دنوں بعد پریم چند اپنا قلمی نام اختیار کی۔ تو پریم چند کی پیدائش جو ہے 31 جولائی 1880 عیسوی لمحی نامی گاؤں میں جو بنارس کے قریب ہے، یہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ والد کا نام منشی عجائب لال تھا جو ڈاکخانے میں کلرک تھے، اور والدہ آنندی دیوی تھیں۔ تو منشی پریم چند کی عمر کوئی 8 سال کی ہوتی ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے والد جو ہیں وہ دوسری شادی کرتے ہیں، اور دوسری یعنی سوتیلی ماں کا رویہ پریم چند کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی دادی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، جو ان سے انہیں کہانیاں سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ انہی کہانیوں کو سنتے ہوئے انہوں نے افسانہ نگاری شروع کر دی تھی۔ تو ان کا سب سے پہلا افسانہ جو ہے وہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن۔ یہاں پر ہم کچھ تصانیف دیکھیں گے پریم چند کی: اسرار معابد، چوگان ہستی، میدان عمل، نرملا، غبن، بیوہ، گودان، ہم خرما و ہم ثواب وغیرہ۔ یہ سب کیا ہیں؟ ان کے لکھے ہوئے ناول ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوی مجموعے بھی بہت زیادہ ہیں، مطلب کوئی 13-14 کے قریب۔ تو سوز وطن ان کا سب سے پہلا افسانوی مجموعہ ہے، جو انگریزوں نے اسے نظر آتش کر دیا تھا۔ پریم 25 2 حصوں میں ہے: پریم 32، پریم 40، خاک پروانہ، زادِ راہ، آخری تحفہ، واردات۔ تو اس طرح سے یہ سبھی کیا ہیں؟ پریم چند کے لکھے ہوئے افسانے ہیں۔ تو اس طرح پریم چند کے مشہور افسانے جو ہیں وہ ہے پوس کی رات، نمک کا داروغہ، کفن، بڑے گھر کی بیٹی، بوڑھی کاکی، ستی، دنیا کا سب سے انمول رتن وغیرہ۔ لیکن جو افسانہ اب زیر نظر ہے جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ افسانہ یعنی شانتی پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل ہے۔ افسانہ شانتی کے کردار۔ یوں تو ہم جب بھی ہم کوئی افسانہ پڑھتے ہیں تو پہلے اس کے کرداروں کو نہیں جانتے، لیکن یہاں ہم اپنے یہ جو سیشن وائز جو کلاس ہے، اس کی آسانی کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہاں پر کرداروں کو لکھ لیا ہے۔ تو مرحوم دیوناتھ تھیں جو پریم چند کے دوست تھیں، یعنی مصنف افسانہ نگار کے دوست تھیں۔ وہ ان کی ایک بیوی گوپا اور سنیتا ان کی بیٹی، مداری لال سنیتا کے سسر اور کیدارناتھ سنیتا کا شوہر۔ تو اب ہم افسانہ شانتی کی کہانی جانیں گے۔ تو افسانہ شانتی میں ہمیں جو افسانے کی شروعات میں ہی کیا ہے، ہمیں ایک کردار ملتا ہے جس کا نام ہے مرحوم دیوناتھ۔ تو پریم چند کہتے ہیں مرحوم دیوناتھ میرے دوستوں میں سے تھے۔ تو مطلب کیا تھے؟ وہ جب زندہ تھے تو ان کے دوست تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے انہیں مرحوم کہا گیا ہے۔ اور ان کے کافی اچھے مراسمات رہے ہیں پریم چند کے اور دیوناتھ صاحب کے۔ اور وہ دیوناتھ کا کردار کچھ ایسا ہے کہ وہ بہت ہی بھولے بھالے انسان تھے، شریف تھے، نیک تھے، محبت نواز تھے، دوستوں پر جان چھڑکنے والے تھے، کبھی اپنے پرائے میں وہ فرق نہیں کرتے تھے، اور دنیا کی ریاکاری یا فریب سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ پریم چند نے بارہا چاہا، مطلب افسانہ نگار نے بارہا چاہا کہ انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں، لیکن دیوناتھ اتنے سادہ لوح تھے کہ انہوں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یا وہ اپنے دل کو ان چیزوں سے ناپاک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جیسے وہ بھولاناتھ جیے ویسے ہی بھولاناتھ بھی مرے تھے۔ تو اب ہمیں جو اس کے بعد
جو ہے ہمیں گوپا ملتی ہے۔ گوپا جو ہے دیوناتھ کی بیوی ہے۔ دیوناتھ جیسے بھولے ناتھ تھے ویسے ہی کیا ہے ان کی بیوی گوپا بھی بھولی بھالی ہے۔ اسے بھی ان چیزوں کی خبر نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کس کی مدد کی جائے کس کی نہ کی جائے، یعنی کون ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں کرتا ہے، یہ سبھی چیزوں سے وہ ناواقف تھی۔ تو ان کی بیوی بھی اسی سانچے میں ڈھلی تھی اور معال اندیشی یا کفایت شعاری جو ہوتی ہے، دراصل عورتیں تھوڑی کفایت شعاری کر لیتے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں اس کو خرچ کر سکیں یا مردوں کو جب تنگی آ جائے تو ان کی مدد کر سکیں، لیکن گوپا میں بھی یہ خصوصیت نہیں تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ گوپا کو اچھے کپڑے پہننے کی، اچھے زیورات پہننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے پریم چند نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے، چونکہ وہ دیہات میں ان کی پیدائش ہوئی اور اکثر دیہات میں انہیں رہنے کا موقع ملا، تو دیہات کے لوگوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ اور یہی نہیں بلکہ وہ اردو کے اولین افسانہ نگار بھی ہیں اور حقیقت پسند افسانہ نگار ہیں۔ اس طرح کیا ہے ترقی پسند افسانہ بھی کہیں گے، حقیقت پسند افسانہ بھی کہیں گے ان کے افسانوں کو۔ تو اس سیشن میں مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے۔ یہاں کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دے سکتے ہو۔ پریم چند کا اصلی نام کیا تھا؟ دھن پت رائے۔ اور اوکے، پھر پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو یہاں آپشنس ہیں جونپور، جودھ پور، بجنور، لمحی۔ ہم جانتے ہیں لمحی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور پریم چند کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے 1880 عیسوی میں ہوئی۔ افسانہ شانتی پریم چند کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ خاک پروانہ، پریم پچیسی، واردات، زادِ راہ۔ واردات میں شامل ہے۔ اور پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ جیسے میں بتا رہی تھی سوز وطن جو ہے وہ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو شکریہ، ہم یہیں پر اس کلاس کو ختم کرتے ہیں۔